اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نام عبداللہ اور والد ماجد نام حضرت آمنہ تھا۔ حضرت آمنہ بنت وہاب کا تعلق قبیلہ بنجارہ سے تھا۔ آپ اپنے قبیلوں میں سیرت نساء کے نام سے مشہور تھے۔ ابھی شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ یثرب میں وفات پا گئے۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے رحم میں تھے۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ اپنے شوہر کی وفات کا انتہائی غم صدمہ تھا اور اس صدمے کی وجہ سے آپ اکثر بیمار رہتی۔ حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال ہو چکے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کا موقع نہ ملا۔ یہ 577 عیسوی کا دن تھا۔ ایک دن بے قراری کے عالم میں حضرت محمد کو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروانے اور اپنے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے آپ یثرب تشریف لے جانے کا ارادہ کیا اور اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے مدینہ شریف جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عبد المطلب نے دعاؤں کے ساتھ سفر کی اجازت دے دی۔ حضرت بی بی آمنہ نے اپنی خادمہ ام ایمن اور حضرت محمد کو اپنے ساتھ مدینہ شریف لے جانے کے لیے تیار کیا اور ایک اونٹنی پر سوار روانہ ہو گئی۔ مکہ سے یثرب شریف کا کل سفر اس وقت 400 کلومیٹر تھا۔ پرانے وقت میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے سفر ویرانے اور سنسان ہوا کرتے تھے، لیکن سفر کی وسعت اور ویرانی کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے بیٹے محمد اور خادم ام ماں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ تمام راستے حضرت بی بی آمنہ کے آنکھوں سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی طرف میں آنسو جاری رہے۔ حضرت بی بی آمنہ کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی بھی آرزو تھی، جس کے سامنے ان کی سور حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی۔ راستے میں گزر ماضی کی یادوں میں حضرت بی بی آمنہ کو نڈھال کیا ہوا تھا۔ 10 دن کا سفر کرنے کے بعد اونٹ نے یثرب میں قدم رکھا تو حضرت بی بی آمنہ نے یثرب پہنچ کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور 6 سال گزرنے کے بعد جب حضرت بی بی آمنہ نے اپنی والدہ برہ بن عبد العزیز سے لپٹ کر اپنے شوہر کے غم میں جارو قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت بی بی آمنہ کی والدہ نے آپ کو تسلی دی اور صبر کرنے کی تعلیم دی۔ جب آپ کی والدہ نے اپنے نواسے یعنی محمد کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور مدینہ کے تمام لوگوں میں آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرتی نہ تھکتی۔ یثرب پہنچنے کے 2 دن بعد حضرت بی بی آمنہ اپنے شوہر کی قبر پر پہنچی اور ان کی قبر سے لپٹ کر جاروں کی طرح رونے لگے اور ان کی قبر سے اپنے دل کی تمام باتیں جنہوں نے دل میں غم کا پہاڑ بنا رکھا تھا وہ کرنی شروع کر دی۔ شام کے وقت آپ اپنی فاطمہ کے ہمزہ گھر لوٹ آئی۔ حضرت بی بی آمنہ جب اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ہر وقت صدمے کی وجہ سے خاموش رہتی۔ وہ اپنے اندر غم کے سمندر کو برداشت کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ اپنے بیٹے محمد سے بھی اپنے دل کی کوئی بات بیان نہیں کی۔ چند دن بعد حضرت بی بی آمنہ نے اپنی والدہ کے گھر گزارنے کے اس کے بعد اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کر کے واپس مکہ جانے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ 3 دن سفر کرنے کے بعد جب یہ قافلہ عرب کے ایک مقام جس کا نام جبہ تھا وہاں پر پہنچا تو انہوں نے ایک پتھریلا علاقہ جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ تھا تو حضرت بی بی آمنہ جو پہلے سے ہی غم سے نڈھال تھی ان کے سینے میں اچانک ایک درد شدت سے اٹھا۔
حضرت بی بی آمنہ نے اپنی خادم ام ماں سے اپنے سینے کے درد کے بارے میں بیان کیا تو ام ماں نے کہا پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کوئی چٹان دے کر روکتی ہوں۔ ام ماں نے ایک اونچی چٹان کے پاس اونٹنی روکی جس کی سطح ہموار تھی تو ماں نے آپ کو اس چٹان پہ لٹا دیا تاکہ درد کی شدت کم ہو، لیکن درد کی شدت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ بار بار اپنے سینے کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ماں آپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی اور رسول اللہ بھی اپنے والدہ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ آپ کی خادم بار بار آپ کے سر پر ہاتھ پھیر کر آپ کو ہمت دے رہی تھی، لیکن جب حضرت بی بی آمنہ کا درد برداشت سے بڑھ گیا تو آپ سمجھ گئیں کہ اب اس دنیا سے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ آپ بار بار اپنی آنکھیں کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھتی اور بند کر لیتی، شاید یہ سوچ کر دیکھتی کہ اب میرے بیٹے کا کون سہارا بنے گا۔ اس کے باپ بھی اس کو دیکھے بغیر چل گئے اور اب میں بھی اس کو 6 سال کی عمر تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر سینے سے لگایا اور کہا کہ میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے اکلوتے بیٹے ہو جس کو اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی کے لیے زندگی عطا کی تھی۔ بے شک میرے خواب سچے ہیں اور تم آنے والے تمام جہانوں میں آخری نبی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ دنیا مجھے تمہاری والدہ ہونے کی وجہ سے ضرور یاد رکھے گی اور میرا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ نے حضرت محمد کا سر مبارک اپنے سینے پہ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ اپنے خالد کی سے جا ملی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھ بند ہو گئی تو آپ اپنے سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ لپٹ کر بے حد روئے۔ آپ کی خادم نے آپ کو تسلی دی۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی شاید رو دیے ہوں گے کہ ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی جدائی میں رو رہا کر نڈھال ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر اسی جگہ قبر بنائی، آپ کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد ام ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کیا اور مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ماں نے چلتے چلتے دیکھا کہ رسول اللہ پیچھے اونٹنی پہ موجود نہیں تو آپ گھبرا گئیں۔ حضرت ام ماں نے دیکھا کہ آپ اپنی والدہ کے قبر سے لپٹ کر جوڑوں کی دھار رو رہے تھے۔ ام ماں نے حضرت محمد کو تسلی دی اور کافی کوششوں کے بعد انہوں نے آپ کو دوبارہ اونٹنی پہ بٹھایا اور مکہ کی طرف سفر جاری کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب تک قبر مبارک آنکھوں سے اوجھل نہ ہوئی تب تک محمد اپنی والدہ کی قبر کی طرف دیکھتے رہے۔ 4 دن سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچ گئی اور حضرت عبد المطلب کو حضرت آمنہ کی وفات کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا۔ والدہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی پرورش کا انتظار و بندوبست کیا۔ 6 سال کی عمر میں 57 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی جدائی کے غم میں کیسے گزارے ہوں گے۔ اس سمے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج کے دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی، آپ صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ دوسری مرتبہ وہاں کے مقام پہ پہنچے تو اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہیں پر کام میں لگاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ابا کے مقام پہ نصیب ہو جاتا ہے۔ صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے خیمے سے نکل کر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر پہنچتے ہیں تو اپنا سر انور اپنے گھٹنوں میں رکھ کر جاروں کی طرح رونے لگتے ہیں، اور ایسی کیفیت میں کافی وقت گزر رہا تھا اور رسول اللہ نے اپنا سر مبارک گھٹنے سے اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور مصلی پہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا، اونچر میری والدہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر
اپنی والدہ کی پکار پہ لبیک کہتا۔ اسی حدیث مبارک کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کی کیا عظمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی آسان طریقوں سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔